آج کچھ گفتگو ایسی ہے کہ جس میں واہوائی نہیں، لیکن ایک درس سمجھ کے سن لیجئے۔ میری درخواست سب سے پہلے علماء سے ہے کہ وہ سب سے آگے آئیں۔ آج ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حاضرین گرامی قدر، حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے، آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سیرت میں دیکھا جائے تو آئیے ایک واقعہ جو آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں لیکن اس سے کچھ باتیں اخذ کی جائے۔ واقعات وہی ہوتے ہیں، نتائج بدل جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جناب ام سلمہ اس کی راوی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں بیت الشرف گھر میں اپنے موجود تھی، حجرے میں موجود تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور لا کے کہتے ہیں کہ اے ام سلمہ، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، کسی کو آنے مت دینا، کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد چھوٹا شہزادہ، چھوٹا نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور وہ حجرے میں داخل ہو گئے۔ میں کہوں گا بی بی، آپ سے جو ہے رسول نے کہا تھا کسی کو آنے مت دینا، کسی کو حجرے میں داخل نہ ہونے دینا۔ عجب نہیں جو ہے ام سلمہ آواز دیں، میں بامعرفت بیوی ہوں، مجھے پتا ہے کس کو اندر جانے دینا ہے، کس کو نہیں جانے دینا ہے، کس کو اندر جانے دینا ہے، کس کو اندر نہیں جانے دینا ہے۔ کسی کی بات اور ہے، اہل بیت کی بات اور ہے۔ امام حسین علیہ السلام اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر کے بعد جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے رونے کی آواز سنی، اور جب جو ہے میں اندر گئی تو دیکھا کہ رسول گریہ کر رہے ہیں۔ یہیں پہ واقعے کو روک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جناب ام سلمہ اندر گئیں، رسول خدا نے پورے واقعے کو بیان کیا، کہا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جو ہے یہ میرا نواسہ امام حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب سیرت پیغمبر دیکھ لیں کہ ادھر حجرے کے باہر جناب ام سلمہ ہیں، اور جو ہے جیسے ہی اندر گئیں کہا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے تھے، پورا واقعہ بیان کیا۔ ادھر رسول جو ہے سن رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتل حسین سننا اور گریہ کرنا سیرت پیغمبر ہے، سیرت پیغمبر ہے گریہ کرنا۔ اور ایسے بھی گریہ ایسے نہیں کرنا، چونکہ ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ میں حجرے کے باہر تھی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گریہ کرنا بلند آواز سے سیرت پیغمبر ہے، بلند آواز سے گریہ کرنا سیرت پیغمبر ہے۔ اب میں نے کیا جملہ کہا کہ جو ہے جبرائیل امین نے کہا، پورا واقعہ بیان کیا، پیغمبر سن رہے ہیں، مقتل حسین کو سننا سیرت پیغمبر ہے۔ اب ادھر رسول نے وہی جملہ جناب ام سلمہ کو سنایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقتل حسین سننا اور سنانا دونوں سیرت پیغمبر ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ زہرا پہ باواز بلند صلوات۔ سننا اور سنانا دونوں سیرت پیغمبر ہے۔ اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ایک جملہ کہہ دوں کہ جن کے بزرگ جا کے روئے ہیں وہی اپنا چھپانے کے لیے آج کہتے ہیں کہ رونا بدعت ہے۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو عزیزان گرامی،
ادھر پیغمبر پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جناب ام سلمہ سے ایک جملہ اور کہتے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اشارہ کیا ساری زمینیں پست ہو گئی، زمین کربلا بلند ہو گئی، ساری زمینیں پست ہو گئی، زمین کربلا بلند ہو گئی۔ اب جملہ کہہ دوں، رسول جسے پست کر دیں وہ بلند نہیں ہو سکتا، جسے بلند کر دیں وہ پست نہیں ہو سکتا، جسے پست کر دیں وہ بلند نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی جملہ اور کہتا ہوں، نبی نے تراب کو بلند کیا تو کوئی پست نہیں کر سکتا اگر ابو تراب کو بلند کر دے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ اب یہی فرق ہے تمام زمینوں میں اور کربلا کی زمین میں، ساری زمینوں کو پست کیا، کربلا کی زمین کو بلند کر دیا۔ اس کا مطلب کہ رسول نے اسے معلّہ بنا دیا۔ معلّہ کا مطلب کیا ہوا کہ کسی نے اس کو بلند کیا ہے، کسی نے اس کو بلند کیا ہے، علو کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب جب رسول نے اس کو بلند کیا ہے تو اسے کوئی پست نہیں کر سکتا ہے۔ رسول نے ایک مشت خاک اٹھائی اور اٹھا کے ام سلمہ کو دے دیا، جملہ کہا کہ اسے اپنے پاس رکھ لو، اپنے پاس رکھ لو۔ بس عزیزان گرامی یعنی زمین کربلا کو اپنے پاس بھی رکھنا سیرت پیغمبر ہے۔ خاک جملہ بدل دوں یعنی خاک شفا کو رکھنا سیرت پیغمبر ہے۔ تو عزیزان گرامی خاک کربلا کو رکھنا سیرت پیغمبر ہے۔ رسول نے کہا اسے دیکھتے رہنا، جب یہ جو ہے خاک خون میں بدل جائے تو سمجھنا حسین دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا جو ہے حسین دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی اس کے بعد رسول نے ایک جملہ اور کہا ہے کہ سب سے پہلی فرش عزا میرے گھر میں بچھانا حسین کی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، رسول نے کیا کہا؟ سب سے پہلی فرش عزا، یعنی اے ام سلمہ جیسے ہی یہ تم دیکھنا کہ یہ خاک خون میں تبدیل ہو گئی تو سب سے پہلے حسین کی فرش عزا میرے گھر میں بچھے۔ اب مطلب یہ ہوا رسول کا کہ فرش عزا بچھانا بھی جو ہے سیرت پیغمبر ہے، فرش عزا بچھانا بھی سیرت پیغمبر ہے۔ تو عزیزان گرامی جب سیرت پیغمبر ہے تو ہر ایک جو ہے، جب کسی کی چیز کو میں مثال کے ذریعے سے واضح کر دوں کہ اگر کوئی چیز مجھے دے اور پھر اس کا پلٹانا بھی میرے لیے ضروری ہے، یعنی وہ اس کا مشتاق ہوتا ہے، اگر کوئی چیز عطا کی گئی ہے تو اس کو بھی پلٹایا جائے۔ تو عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جب ہم مجلس حسین بپا کرتے ہیں تو مجلس حسین بپا کرنے کے بعد ہم اپنے آپ کو لوگوں کے لیے دعا اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیغمبر اس کی شفاعت کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے کہا کہ سب سے پہلے فرش عزا بچھائی جائے۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ فرش عزا کو قائم کیا جائے۔ جب فرش عزا کو، سیرت پیغمبر کو قائم کیا جائے گا تو رسول کا حق یہی ہے کہ اسے جو مانگے اسے عطا کیا جائے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی یہ سیرت پیغمبر اور اس پر عمل کرنا، تو آئیے دیکھیے ہر ایک کی سیرت ایک جیسی ہے۔ ادھر رسول نے گریہ کیا ہے، ام سلمہ جو ہے حجرے کے باہر تھی، ہمارا آپ کا چوتھا امام اپنے بابا پہ جب تک زندہ رہا گریہ کرتا رہا، 35 سال مسلسل میرا امام گریہ کرتا رہا۔
آئیے اس امام کی سیرت کو تو دیکھ لیں، ہر جگہ آج جو ہے امام سجاد کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں، امام سجاد کے اخلاقیات کو بیان کیا جاتا ہے، امام سجاد کی دعا کو بیان کیا جاتا ہے، صحیفہ سجادیہ کو بیان کیا جاتا ہے، امام کے اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، امام کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، امام پہ جو مصائب ہوئے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی تو عشرہ سجادیہ ہے، یہ عشرہ سجادیہ ہے، اور ہمارا سب سے پہلا حق اس عشرے میں ہے کہ ہم امام سجاد کی سیرت کو بیان کریں، امام سجاد کی اخلاق کو بیان کریں، امام سجاد کے کردار کو بیان کریں، واقعات کو بیان کریں۔ تو عزیزان گرامی، آئیے ایک واقعہ آپ تک پہنچاتا ہوں کہ جو ہے اہل بیت کے فرد میں ہر ایک کا اخلاق انفرادی حیثیت رکھتا ہے، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے جو اخلاقیات کے مظاہرے کیے، مظاہرے پر امام کے فلسفہ اخلاقیات پر جو امام نے ایک دنیا آباد کی ہے، اور کس طریقے سے امام کے کردار پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی بہترین زندگی بسر کر سکتا ہے، امام کے کردار پر عمل کرتے ہوئے بہترین زندگی بسر کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک واقعہ آپ تک پہنچا دوں کہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی طالب علم آتا تھا تو امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، امام اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ کی وصیت ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے، رسول اللہ کی وصیت ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی دین کے لیے یا دین حق کے لیے جو اہمیت اور عظمت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، اور جو ہے امام سجاد علیہ السلام اس طالب علم کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، حوصلہ افزائی کرتے تھے امام۔ لیکن آج کا زمانہ یہ آ گیا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم آتا ہے تو یہ بڑے لوگ دولت مند اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جسے رسول اور آل رسول تعظیم کریں جس کی، آج یہ دولت مند افراد ان کو حقارت کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس سیرت پیغمبر نہیں ہے، سیرت سجاد نہیں ہے۔ ہم نے سیرت سجاد کو تو سنا لیکن عمل نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، جب بھی امام کے سامنے کوئی سائل آتا تھا تو امام جو ہے اس کا استقبال کرتے تھے۔ آج ہمارے سامنے کوئی سائل آتا ہے نا تو ہم اسے جھڑک دیتے ہیں، امام بڑھ کے اس کا استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا مال دنیا سے آخرت تک لے جاتا ہے، جس کی کوئی اجرت بھی نہیں لیتا ہے، جس کی کوئی اجرت بھی نہیں لیتا ہے۔ آج کون شخص ایسا ہے کہ جو بغیر کسی کے لیے کام کرے یا کسی کا مال یہاں سے وہاں پہنچائے؟ اسی لیے امام بڑھ کے استقبال کرتے تھے کہ یہ ہماری آخرت کو سنبھالتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کی اگر سیرت دیکھنا ہے نا تو امام سجاد کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ امام سجاد نے جس ناقے پر 20 حج فرمائے ہیں اسے ایک تازیانہ تک نہیں مارا ہے، اسے ایک تازیانہ تک نہیں مارا ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے وہ ناقہ جس پہ 20 حج فرمائے ہیں، جب امام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 3 دن تک قبر امام پر مسلسل گریہ کرتا رہا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیرت پیغمبر ہے، سیرت امام سجاد ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر سیرت پیغمبر اور سیرت امام زین العابدین کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو ہماری زندگی سنور جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
امام نے صرف جو ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ امام نے سب کے لیے واضح کر دیا ہے، چاہے امام کا دشمن ہی کیوں نہ رہا ہو۔ اس لیے کہ آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے کہ جب مروان اور جو ہے حسین ابن نمیر جس وقت جو ہے یزید کے خلاف احتجاج کے موقع پر انہیں جو ہے پریشان کیا گیا، اس وقت یہ لوگ جب دونوں پریشان ہوئے تو امام کی خدمت میں آئے۔ امام نے مروان کے بچوں کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے اور حسین ابن نمیر کو جو ہے مفت میں غلہ دیا ہے۔ یہ حسین ابن نمیر کون ہے؟ یہ ملعون وہ ہے کہ جس نے علی اکبر کو نیزہ مارا تھا۔ لیکن پھر بھی امام سجاد کی سیرت کو تو دیکھیں، کیا ہماری بھی سیرت یہی ہے؟ 400 غربا کے جو ہے گھر تھے مدینے میں، 400 غربا کے گھرانے تھے مدینے میں، اور امام ہر ایک گھر میں جا کر جو ہے اپنی پشت پر لاد کر جو ہے اس گھر تک کھانا پہنچاتے تھے، اور یہاں تک کہ امام کی پشت پہ نشان واضح ہو گئے تھے۔ یہی نہیں، ہمارے آپ کے پانچویں امام نے بھی یہی کہا ہے کہ علی ابن الحسین یعنی میرا بابا رات کی تاریکی میں نکلتا تھا اپنے پشت پہ تھیلا رکھ کر، اور جب چلتا جاتا تھا نا تو جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے تھے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ روایت بھی تو یہی کہتی ہے کہ جس وقت امام سجاد علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے، لوگ جو ہے خواب غفلت میں ہوتے تھے، سوتے رہتے تھے، اس وقت امام اپنے گھر سے نکلتے تھے اور نکل کر اپنے اہل و عیال کے جو کھانے ہوتے تھے وہ لے کر اپنے پشت پر لاد کر لے کر جو ہے جاتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس انداز میں جاتے تھے، امام اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال دیتے تھے اور ڈالنے کے بعد لوگوں تک لے کے جاتے تھے۔ ایک دوسرا جب دیکھتا تھا نا کہتا تھا کہ دیکھو وہ شخص آ رہا ہے، تھیلے والا شخص آ رہا ہے۔ کیا ہماری بھی سیرت یہی ہے؟ آج جب ہم مجلس کرتے ہیں تو لوگوں کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہم مجلس میں تبرک یہ بانٹ رہے ہیں تاکہ لوگ ہماری واہواہی کریں، تاکہ لوگ ہماری واہواہی کریں۔ آج ہم یہ کھلانے والے ہیں۔ کیا یہی سیرت پیغمبر ہے؟ کیا یہی سیرت جو ہے سجاد ہے؟ امام رات کی تاریکی میں اپنے چہرے پہ پردہ ڈال کے نکلتے تھے، کپڑا لپیٹ کر نکلتے تھے تاکہ کوئی پہچاننے نہ پائے کہ امام سجاد یہ ہیں۔ آج ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ کرتے ہیں اور یہ بھی اہل بیت کے لیے کرتے ہیں تو لوگوں کے اتنا بتا دیتے ہیں کہ ہم مجلس میں یہ تبرک بانٹتی ہے تاکہ لوگ ہماری واہواہی کریں۔ ہم یہ مجلس کرا رہے ہیں، اتنے لوگ ہو گئے، یہ نہ دیکھو کہ اتنے لوگ ہو گئے، یہ دیکھو کہ قبولیت ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، واقعات بہت ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے چونکہ لوگوں کو جانا بھی ہوتا ہے، ورنہ نہیں تو ابھی تو میں صرف اخلاقیات پہ چل رہا تھا۔ ابھی امام کی تو سیرت باقی ہے، ابھی امام کے صحیفہ سجادیہ پوری دعاؤں کا سلسلہ جو امام نے ہمیں دیا ہے وہ تو پورا باقی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بس ایک واقعہ اور سن لیں کہ عبادت امام دیکھیں کیسے ہوتی تھی۔ امام کی عبادت، جب امام جو ہے وضو کے لیے پانی جو ہے امام کے پاس آتا تھا تو امام کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا کہ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ یہ امام کی عبادت کا عالم ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام کی عبادت کے سلسلے میں امام زین العابدین کو امام زین العابدین اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ جو ہے اس طریقے سے عبادت کرتے تھے کہ انہیں زین العابدین کا لقب دیا گیا، اور جو ہے اسی لقب سے روز قیامت امام کو پکارا جائے گا، اسی لقب سے امام کو روز قیامت پکارا جائے گا۔ اور یہ بات بھی امام محمد باقر علیہ السلام نے جب عبادت کے سلسلے میں کہا، محمد شدت کثرت سے امام نے روکنا چاہا تو ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا کہ وہ صحیفہ لایا جائے جس میں میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔
محمد. جب وہ صحیفہ لایا گیا امام نے صحیفے کو سامنے رکھا اور ایک جملہ کہا وما یبلغ ذالک، اس منزل کمال تک کون پہنچ سکتا ہے اور کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی عبادت کی وجہ سے انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ عزیزان گرامی، بس ایک واقعہ ختم و دعا کرتا ہوں یہیں سے مسائب آپ دیکھیں کہ عبادت کا اگر سلسلہ امام کا دیکھنا ہے تو امام جس وقت بارگاہ معبود میں آتے تھے جسم اس طریقے سے لرزتا تھا جیسے بیت کی طرح لرزتا ہو۔ بیت ایک لکڑی ہوتی ہے، جب آپ اس کو دیکھیں کس طریقے سے لرزتے تھے امام، اور جملے کی تکرار کرتے تھے۔ مالک یوم الدین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور جملہ کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بار بار کہہ کے امام جملے کی تکرار کرتے تھے اور تکرار کر کے یہ بتاتے تھے کہ جب جو ہے اس کی طرف سے یعنی ہم نے مدد طلب کی ہے تو ادھر سے مدد آئے گی ضرور، ہم نے مدد مانگی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آئے گی ضرور۔ تو عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر عبادت کو دیکھنا ہے تو امام جو ہے نماز کی حالت میں ہے اور سجدے کی حالت میں ہے۔ امام ہمارے آپ کے پانچویں امام کنویں میں جو ہے گر گئے، لوگ پریشان ہو گئے، ادھر سے بیوی جو ہے آئی، کیا دیکھا کہ امام سجدے میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ جو رسول نے کیا ارشاد فرمایا ہے، الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھ کے سنیں محمد و آل محمد پر۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے، اور نماز کی معراج کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدے کی معراج سید الساجدین ہے، سجدے کی معراج سید الساجدین ہے۔ اور لوگ پریشان ہو گئے کہ امام جو ہے محو عبادت ہیں۔ جب امام جو ہے ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے تبصرے ہونے لگتے ہیں کہ اب کنویں میں گئے ہیں، گر گئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مر گئے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بہت ساری روایتیں ہیں۔ امام کے گھر میں کنواں ہے یا باہر کنواں ہے، امام بہرحال کنویں میں گرے ہیں، لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو ہے میں اپنے بیٹے کو بچا کے لاؤں گا۔ بیوی کو اتنا بھروسہ تھا کہ جب امام نے کہہ دیا تو اس کا مطلب میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا زندہ۔ جب امام نے کہا بچا کے لاؤں گا تو سمجھ گئی کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ جب امام جا رہے تھے لوگ یہ سمجھ رہے تھے اب امام جا رہے ہیں۔ جب بیٹا دنیا سے چلا گیا، ایک مرتبہ امام آگے بڑھے، کنویں کے پاس پہنچے، کہتے ہیں کہ میری امانت میرے حوالے کر دے، میری امانت میرے حوالے کر دے۔ جیسے ہی اتنا امام نے کہا فوراً اب کنویں کا پانی بڑھنا شروع ہوا۔ جیسے ہی پانی بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ ہمارا آپ کا پانچواں امام اوپر آیا۔ جب اوپر آیا تو لوگوں نے دیکھا امام کے دامن تک تر نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ امام ہر جہان کا مالک ہوتا ہے، بغیر اذن امام کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ تو سجدے کی عالم میں تھے، لیکن جب امام نماز میں مصروف تھے، امام کے گھر میں آگ لگ گئی اور امام نماز کو مختصر بھی نہیں کر رہے ہیں، نماز میں مشغول ہیں۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ لوگ اس آگ کو بجھانے میں لگے ہیں، میں جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف ہوں۔ یہ اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے بغیر امام کے۔ یہ آگ جو گھر میں لگی ہے اسے محلے والے بھی بجھا دیں گے، لیکن آخرت کی آگ کو کون بجھائے گا؟ وہ جو آگ ہے اسے اہل بیت بجھاتا ہے۔ ہمارا آپ کا یہ امام کتنا مظلوم امام ہے۔ بس عزیزان گرامی، دو چار جملے مصائب کے ختم دعا کر دوں گا چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔